بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 318 ہے، جس کا عنوان ہے باب نسخ قعود المأموم خلف الامام الجالس۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات والی ایک طویل حدیث کو ذکر کر رہے تھے۔ اس کی تشریح کا بقیہ حصہ ہم اس سبق میں ذکر کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں بصلاۃ النبی، کہ لوگ آپ علیہ السلام کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ ان الفاظ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس نماز میں امام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعض دیگر روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام مقتدی تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اس ظاہری اختلاف کو حل کرنے کے لیے علماء نے دو طریقے اختیار کیے ہیں، یا تو کسی ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دی جائے، یا پھر دونوں میں تطبیق پیدا کی جائے کہ یہ دو الگ الگ واقعات اور دو الگ الگ نمازیں تھیں۔ امام ابن الحمام رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت نقل کی ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اسی طرح امام نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری نماز ایک ہی کپڑے میں لپٹ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ امام بہقی رحمہ اللہ ان روایات میں بہت خوبصورت مطابقت پیدا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی تضاد نہیں، اصل میں یہ دو الگ الگ واقعات ہیں۔ جس نماز میں آپ علیہ السلام امام تھے وہ ہفتہ یا اتوار کے دن کی ظہر کی نماز تھی، اور جس نماز میں آپ علیہ السلام مقتدی تھے وہ پیر کے دن کی فجر کی نماز تھی، اور یہی آپ علیہ السلام کی اس دنیا میں آخری نماز تھی۔ یہ تشریح امام زہری اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کے بھی خلاف نہیں، جس میں ذکر ہے کہ پیر کے دن آپ علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو نماز پڑھتے دیکھا اور مسکرائے۔ موسیٰ بن عقبہ اور حضرت عروہ رحمہ اللہ کی روایات سے واضح ہوتا ہے کہ پیر کی رات آپ علیہ السلام کے بخار میں کچھ کمی آئی تھی، چنانچہ آپ علیہ السلام فجر کے وقت مسجد میں تشریف لے گئے۔ وہاں صحابہ کرام نماز شروع کر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوسری رکعت پائی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے مقتدی بن کر نماز مکمل فرمائی۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں اس واقعے کی تفصیل یوں ملتی ہے کہ پیر کے دن فجر کے وقت جب آپ علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی تو آپ علیہ السلام حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور اپنے خادم کے سہارے مسجد تشریف لائے۔ اس وقت صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں سجدے کی حالت میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب آپ علیہ السلام کی آمد کو محسوس کیا تو پیچھے ہٹنے لگے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کا کپڑا پکڑ کر انہیں اپنی جگہ مصلی پر آگے کر دیا اور خود ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ دوسری رکعت پائی۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کے حوالے سے وصیتیں فرمائی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ مشکات کی شرح مرقات میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ان روایات کو جمع کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز جس میں حضرت صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھی وہ ظہر کی نماز تھی، اور وہ نماز جس میں آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اقتداء کی وہ پیر کی فجر کی نماز تھی۔ اس طرح ان تمام روایات میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں بصلاۃ ابی بکر، کہ صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے۔ اس کی تشریح علامہ اعمش کی روایت سے واضح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے تکبیریں کہہ کر لوگوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچا رہے تھے، یعنی وہ مبلغ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ چونکہ آپ علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے اور آپ علیہ السلام کی آواز یا حرکات تمام مقتدیوں کے لیے واضح نہیں تھی، اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر حرکات و سکنات کی رہنمائی کر رہے تھے۔ لہذا لوگوں کا ان کی اقتداء کرنا دراصل ان کی آواز اور اشاروں پر عمل کرنا تھا، جبکہ امام حقیقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام نے دوران نماز امامت سنبھالی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ امام ابن عبد البر نے تو اس پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ نماز کے دوران امام کا بدل جانا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز تھا۔
البتہ شافعی فقہا کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے اور اسے دیگر ائمہ کے لیے بھی مخصوص شرائط کے ساتھ جائز سمجھا گیا ہے۔ در مختار میں اس واقعے سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا ہے کہ اگر امام پر قرات کے دوران زبان بندی طاری ہو جائے یا وہ آگے نہ پڑھ سکے تو وہ کسی دوسرے کو اپنی جگہ امام بنا سکتا ہے۔ مصنف نے دلیل کے طور پر یہی واقعہ پیش کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو محسوس کیا تو گویا ان پر رقت یا ہیبت کی وجہ سے قرات جاری رکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے وہ پیچھے ہٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کروائی۔ البتہ شارحین کا کہنا ہے کہ اس مخصوص واقعے کو حصر پر محمول کرنے کے لیے الگ سے ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پیچھے ہٹنے کی بنیادی وجہ ادب اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ عبارت میں لفظ ہے ہاتی، اس کا معنی ہے لاؤ یا حاضر کرو۔ یہ فعل امر ہے جو کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے الفاظ ہیں کہ ہوا علی رضی اللہ عنہ۔ حدیث کے اس حصے میں جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوسرے شخص کا نام نہیں لیا، صرف حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اس پر شارحین نے مختلف آراء دی ہیں۔ مرقات میں ذکر ہے کہ بعض لوگوں نے اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کسی مبینہ ناپسندیدگی پر محمول کیا ہے، لیکن محققین کا کہنا ہے کہ یہ صرف نام چھوڑ دینے کی حد تک تھا، اس کا مطلب قلبی بغض ہرگز نہیں تھا۔ اس کی مثال خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ گفتگو ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں تمہاری ناراضگی پہچان لیتا ہوں کہ تم ناراضگی میں رب ابراہیم کی قسم کھاتی ہو اور خوشی میں رب محمد کی، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی محبت دل سے نہیں نکلتی۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسماعیلی اور ابن اسحاق کی بعض روایات کا ذکر کیا ہے جن میں سخت الفاظ ملتے ہیں، لیکن علامہ کرمانی اور دیگر محققین نے ان الفاظ پر سخت تنقید کی ہے اور انہیں ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ ان شارحین کا کہنا ہے کہ ان روایات کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی منفی گمان قائم کرنا درست نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نام مبہم رکھنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سہارا دینے والے حضرات بدلتے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے کسی ایک کا نام متعین نہیں کیا۔ تمام صحیح روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جزم اور یقین کے ساتھ یہ واضح کیا ہے کہ وہ دوسرے شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت عباس ہر بار ساتھ تھے اور دوسرا شخص بدلتا رہتا تھا، یہ درست نہیں، کیونکہ روایات کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف حضرات نے آپ علیہ السلام کو سہارا دیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس واقعے سے ایک اہم فقہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر امام وقت کو کوئی ایسا عذر پیش آ جائے جو اسے مسجد آنے یا باجماعت نماز پڑھانے سے روک دے، خواہ وہ بیماری ہو یا کوئی اور مجبوری، تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو نماز پڑھانے کے لیے نائب مقرر کرے۔ اسی طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ امامت کے لیے اپنے نائب کے طور پر اسی شخصیت کا انتخاب کرنا چاہیے جو علم، تقوی اور فضل و کمال میں باقی تمام لوگوں سے افضل اور برتر ہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام پر بیماری کی وجہ سے عارضی بے ہوشی طاری ہونا جائز اور ممکن ہے۔ بے ہوشی دراصل ایک جسمانی بیماری ہے اور جسمانی تکالیف انبیاء کرام پر آ سکتی ہیں، لیکن جنون ان پر طاری ہونا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ایک نقص اور عیب ہے جو منصب نبوت کے وقار کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بیماریوں اور دنیاوی مصائب سے کیوں گزارا؟ اس کی چند اہم حکمتیں یہ ہیں: تاکہ ان کے درجات اور اجر و ثواب میں مزید اضافہ کیا جائے، تاکہ عام انسانوں کے لیے تسلی کا سامان ہو کہ جب اللہ کے برگزیدہ رسول اتنی سخت تکلیفیں اٹھا سکتے ہیں تو ایک عام مومن کو بھی آزمائش پر صبر کرنا چاہیے۔ سب سے اہم حکمت یہ ہے کہ لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ انبیاء کرام کے ہاتھوں ظاہر ہونے والے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر لوگ انہیں معاذ اللہ خدا نہ سمجھ لیں اور ان کی عبادت نہ کرنے لگیں۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان ہستیوں پر بھی بیماری، کمزوری اور موت طاری ہوتی ہے تو یہ اس بات کی کھلی دلیل بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، خدا نہیں۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر بے ہوشی طاری ہو جائے
تو ہوش آنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ اگر بے ہوشی بار بار ہو تو ہر بار غسل کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص کئی بار بے ہوش ہونے کے بعد آخر میں ایک ہی بار غسل کر لے تو وہ بھی کافی ہے۔ یہ فائدہ فتح الملہم کے حوالے سے بھی گزر چکا ہے۔ اس مقام پر قاضی یاز رحمہ اللہ نے غسل سے مراد صرف وضو لیا ہے، کیونکہ بے ہوشی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ یہاں پورے جسم کا غسل مراد ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ کے ظاہری معنی بھی یہی ہے اور غسل کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ بھی نہیں۔ بعض علماء نے تو بے ہوشی کے بعد غسل کو واجب کہا ہے، مگر جمہور کے نزدیک یہ مستحب ہی ہے اور وجوب کا قول ضعیف ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ یعنی آخری عشاء کہنا جائز ہے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بے مثال فضیلت اور تمام صحابہ کرام پر ان کی برتری کی واضح دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں انہیں امامت کے لیے منتخب کرنا اس بات کا بین ثبوت اور اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے بعد خلافت کا حقدار ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے اس اشارے کو بخوبی سمجھ لیا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اس واقعے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے اپنی جگہ کسی اور کو آگے کرنا چاہا تو ان کی نظر انتخاب صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہی پڑی، جو ان کی عظمت اور خلافت کے لیے ان کی اہلیت کی دلیل ہے۔ حدیث سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بڑا عہدہ یا مرتبہ پیش کیا جائے لیکن وہاں اس سے زیادہ افضل اور لائق شخصیت موجود ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عہدہ قبول کرنے کی بجائے اپنے سے بہتر فرد کے لیے جگہ چھوڑ دے۔ حضرت عمر کا نماز پڑھانے سے انکار کرنا اسی عظیم جذبے اور ادب کی عکاسی کرتا ہے۔ عام طور پر کسی کے منہ پر تعریف کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ اطمینان ہو کہ سامنے والا شخص خود پسندی یا تکبر کا شکار نہیں ہوگا تو اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے منہ پر بھی تعریف کی جا سکتی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دو ٹوک الفاظ میں کہا، آپ ہی اس امامت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پورے واقعے میں ہمیں باہمی مشاورت اور ایک دوسرے کے احترام کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ جہاں حضرت صدیق اکبر نے اجتماعی معاملے میں مشورہ کیا، وہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر کے کمال ادب کا ثبوت دیا۔ دوسری طرف آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو ان کے مقام پر برقرار رکھ کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی، جو بڑوں کی طرف سے چھوٹوں کی قدر افزائی کی بہترین مثال ہے۔ ایک نہایت اہم فقہی نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اللہ کے خوف سے رونا یا گریہ طاری ہونا نماز کو باطل نہیں کرتا، خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ آپ علیہ السلام کو بخوبی علم تھا کہ حضرت صدیق اکبر رقیق القلب ہیں اور تلاوت کے دوران بہت زیادہ روتے ہیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے انہیں امامت سے نہیں ہٹایا اور نہ ہی انہیں رونے سے منع فرمایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ خشیت الہی سے نکلنے والے آنسو نماز کے خشوع کا حصہ ہیں۔ اس پورے واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر والوں اور ازواج مطہرات کے ساتھ اعلیٰ اخلاق اور نرمی کا پتہ چلتا ہے۔ شدید علالت اور بیماری کے باوجود آپ علیہ السلام نے ان کی باتوں اور مشوروں کو سنا اور نہایت شفقت کا معاملہ فرمایا، جو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے گھریلو زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے تو آپ علیہ السلام نے زبان سے بولنے کی بجائے صرف اشارے سے انہیں اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ فقہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت نماز میں اشارہ کرنا کلام کے قائم مقام ہو سکتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے بولنے کی بجائے اشارہ اس لیے فرمایا کیونکہ ایک تو بیماری کی وجہ سے آواز کمزور تھی، اور دوسرا اس لیے تاکہ امت کو یہ تعلیم دی جا سکے کہ نماز کے دوران اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو تو بولنے کے بجائے اشارے کے ذریعے سے اس کو بات پہنچائی جائے۔ اس واقعے میں نماز با جماعت کی غیر معمولی اہمیت پوشیدہ ہے۔ شریعت نے بیمار شخص کو جماعت چھوڑنے کی رخصت دی ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے سخت مشقت کے باوجود دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تشریف لا کر یہ دکھلایا کہ عزیمت پر عمل کرنا کتنا اجر کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد تشریف لانے کی ایک بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ لوگوں کو عملی طور پر یہ دکھا دیا جائے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مقام امامت کے مکمل اہل ہیں۔
آپ علیہ السلام کا ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا گویا ان کی امامت پر مہر تصدیق ثبت کرنا تھا، تاکہ مستقبل میں ان کی خلافت اور قیادت پر کسی کو شک نہ رہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس باب سے متعلق دیگر احادیث کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں، تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔